میرے گھر والوں کو کھانا دیتے ہوئے کیسے تھکے گا؟ اللہ نے آسمان و زمین بنایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان وہ انسانوں کے قلوب تھے کہ فاسد یقین کو نکالنا، کہ جہاں یقین جم چکا کہ یہ چیز مجھے نفع دے گی، یہ نقصان سے بچائے گی، جب یہ انسان اس چیز میں لگ جاتا ہے کہ نفع والی چیز کو حاصل کرنا نقصان والی چیز سے بچنا شروع کر دیتا ہے اپنی عقل کے مطابق، تو وہ انسان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے 100 حصے عقل کے کیے، 100 حصے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، پوری کائنات کے جاندار جنات اور انسانوں میں، جانوروں اور پرندوں میں، کیڑے مکوڑوں میں ایک حصہ حصہ ہے۔ اور بقیہ بھائی کہ بقیہ جو عقل کے حصے تو وہ کہاں ہے کہ وہ سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، سب کے سب 1% عقل اس لیے عطا فرمائی کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حلال کھانا یا حرام، پاک چیز پہننی ہے یا ناپاک، جائز کام کرنا ہے یا ناجائز، کہ میری زندگی میں اور غیر ذویل عقول جانور کی زندگی میں کوئی فرق ہو جائے۔ کہ اللہ نے 1% حصہ عقل کا وہ ہمیں عطا کر دیا کہ آدمی اپنے پیشاب پخانے میں نہ بیٹھے کہ جیسے جانور بیٹھ جاتا ہے، کہ آدمی گندگی والی چیزیں نہ کھائے جیسے جانور کھا لیتا ہے۔ 1% عقل حصہ اس لیے عطا کی تھی، پھر اسی 1% حصہ سے 1% والی عقل والے حصے سے اللہ کی ذات کو پہچاننا تھا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچاننا تھا۔ یہ عقل تو اس لیے عطا کی تھی کہ نبی والے طریقے کو پہچاننا تھا، ایک حصہ تھا کہ اس سے نبی والی زندگی کو پہچاننا تھا، نبی والے طریقے کو پہچاننا تھا، اللہ کی عظمت کو پہچاننا تھا۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا کہ نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے اگر اللہ کی ذات کا تعارف کروا دیا، اگر اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا تو انسانوں پر واجب تھا کہ اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر ایمان لاتے، کہ پہاڑ پر جتنی بلندی سے پانی نکل رہا ہے اتنا میٹھا اور آزمے دار پانی کس موٹر نے پہنچا دیا وہاں سے، پھر بلندی پر پودا، اس پودے پر پھل، اس پودے پر پھل، اور اس پھل کا ذائقہ زمین والے پھل سے بہترین، کہ اس پھل کو کس موٹر نے پانی پہنچایا، اس کے اندر ذائقہ کس نے بھر دیا۔ کہ اللہ نے احسان فرمایا کہ نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے آ کر اللہ کی ذات کا تعارف کروا دیا۔ اگر اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا تو انسانوں پر یہ واجب تھا کہ اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر ایمان لاتے، کہ اللہ کی تخلیق کو 360 جوڑ ہے، 360 جوڑ، کہ ایک جوڑ بھی خراب ہو جائے دوبارہ نہیں بن سکتا، ایک جوڑ، کہ ایک جاندار پوری کائنات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا پوری کائنات مل جائے، ایک جاندار جو سب سے ادنا مکھی اور مچھر وہ نہیں بنا سکتے، ایک عاجز اتنے کہ عاجز اتنے 1% حصہ کرتے بھائی اللہ کی قدرت کو پہچاننا تھا۔ تو بقیہ سارے حصے عقل کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے حصے عقل کے عطا کر دیے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو کام کیے اگر وہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت پہلے ان سنتوں کا انعامات، ان طریقوں کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق عطا کیے گئے، جو گزارے، ان کا انعامات اللہ تعالیٰ پہلے دنیا میں عطا کریں گے، مرنے کے بعد آپ کو آنے لگے پہلے دنیا میں، یہ مرنے کے بعد سمجھ تک دنیا میں 70 آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی والی زندگی پر آؤ، کہ نبی والی زندگی پر آؤ جس کے ذریعے سے اللہ کی قدرت پہچانی جائے گی، کہ اللہ کی عظمت پہچانی جائے گی، کہ چیزوں کی اتنی بڑائی ہمارے دل میں آ گئی، چیزوں کی اتنی بڑائی دل میں آ گئی کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی فرصت نے بھی، کیوں چیز کی عظمت ہے، کہ چیز کی عظمت ہمارے دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے، کہ اللہ کی عظمت، کہ نبی والی زندگی کو صحابہ نے ہر حالت میں اپنا کر دکھلایا، امیر غریب، صحت مند اور بیمار، ہر ایک نے نبی والی زندگی کو اپنا کر دکھایا، کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین
कि अकली ज़िंदगी में फंसे हुए थे। तो फरमाया कि जब हमारी अकली ज़िंदगी थी, अकली ज़िंदगी में फंसे हुए थे, तो अकल जो कहती थी वो करते थे। तो नाउज़ुबिल्लाह बैतुल्लाह का नंगा तवाफ करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, रास्ते में टांग फैलाकर बैठते कि है कोई इसको हटाने वाला, और एक काट देता कि है मुझे कोई पूछने वाला। तो एक रिवायत का मफहूम है कि एक सहाबी के, एक शख्स के बाग के एक ऊँटनी ने चंद पत्ते दरख्त के खा लिए, तो उसको चाहिए था वो दौड़ा देता या मालिक को बता, नहीं, बल्कि तलवार लाई और उसके थन काट दी, तलवार से थन। ऊँटनी दौड़ती हुई अपने मालिक के पास गई, मालिक ने देखा कि थन कटे हुए ताज़ा खून है, उसने तलवार उठाई, खून के निशानात देखते हुए बगैर पूछे बाग वाले को कत्ल कर दिया। बाग वाले के बच्चों को पता चला, उन्हें ऊँटनी वाले को कत्ल कर दिया। ऊँटनी वाले के बच्चों को पता चला, उन्हें बाग वालों के बच्चों को सबको कत्ल कर दिया। तो रिवायात का मफहूम है ये जंग 40 साल तक चली, कई कबीले कब्रिस्तान बन गए। किस पर चली? चंद पत्तों पर। ये अकल जिंदगी का नतीजा, ये अकल कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी तो अमल लेकर आई, मोहब्बत लेकर आई, अखलाक लेकर आई। मोहब्बत, अमन, अखलाक ये लेकर आई कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग के दौरान हातिम ताई की बहन हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु की पुत्री वो गिरफ्तार हो गई, कि वो गिरफ्तार होकर आ गई और कांप रही है कि ना जाने क्या सुलूक करेंगे, जैसे बादशाह पहले सुलूक किया करते। लेकिन जानती नहीं थी ये बादशाह नहीं, नबी है, नबी अमल लेकर आता है, ये तो अमल लेकर आए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि पनाह मांग ले, पनाह मिल जाएगी तुम्हें। पनाह मांगी, मिल गई, ठीक है तुम्हें पनाह और जाने की भी इजाजत है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया सवारी भी मांग ले कोई अपने लिए। तो सवारी मांगी, सवारी भी अता कर दी गई। तो सवारी पर सवार होकर अपने भतीजे के पास, जो इकरमा जंग के दौरान दौड़ गया था, अपने भतीजे के पास पहुंची कि तू मुझे अकेला छोड़कर आ गया जंग की तरफ, कि मुझे अपने कत्ल का खतरा था, लेकिन तू उन लोगों के पास से वापस आए जो दुनिया में सबसे सखी आदमी, दुनिया में सबसे बेहतरीन, दुनिया में सबसे अमन पसंद आदमी, कि उसके पास से वापस आ गया, चल मेरे साथ। तो हजरत इकरमा फरमाते हैं कि मैं अपनी फुप्पी के साथ, जब फुप्पी ने तारीफ की तो चल पड़ा कि औरत जात को जंगों में वापस नहीं किया जाता था, न जाने क्या से काफी शुरू किया जाता। ये इज्जत के साथ वापस भी आई और सवारी भी मिली और तारीफ भी कर रही है उन लोगों को। वापस आया, वापस आ गया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इकरमा ईमान ले आओ, सलामती पा जाओगे। या रसूलल्लाह मैं तो खुद एक दीन पर हूँ, मैं तो खुद एक दीन पर हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इकरमा तुम्हारे दीन को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। असल मेरे दीन को मुझसे ज्यादा जानते हो? वो कहते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम्हारे दीन में उशर खाना हराम है। जी हाँ, कि तुम खा जाते हो तामील निकाल कर, कोई ना कोई तामील निकाल कर उशर खा जाते हो। हजरत इकरमा फरमाते कि अल्लाह के रसूल ने चंद बातें और कही, मैं समझ गया कि इससे ज्यादा इल्म वाला शख्स दुनिया में अब कोई बाकी नहीं। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल ने इकरमा क्या तुम इस वजह से ईमान नहीं ला रहे कि मेरे साथ कमजोर और ज़ईफ लोग हैं? इस वजह कि बेशक या रसूलल्लाह ये कमजोर और ज़ईफ लोग, और दूसरा कि अमन नहीं है, कि बेशक या रसूलल्लाह कि इस वजह से कि अमन तो है नहीं, कमजोर लोग आपके साथ हैं, गरीब लोग आपके साथ हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इकरमा अन करीब एक वक्त आने वाला है कि माल इतना होगा कि कोई लेने वाला ही नहीं होगा, कि कोई लेने वाला नहीं। और अमन ऐसा होगा कि हीरा शहर से एक औरत चलेगी और ज़ेवरात में मलबूस होगी, बैतुल्लाह का तवाफ करके वापस चली जाएगी, एक मैली आंख नहीं देखेगी, गोया कि हीरा से बैतुल्लाह तक एक ही माँ की औलाद रहती है। अमन ऐसा होगा। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी समझ में ये बात नहीं है, कि मेरी समझ
اے اکرما کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور وہ یہاں آئیں گے مکہ مکرمہ میں. تو کسرا بن ہرمز کہ جو حکومت نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے خزانے کیسے فتح ہوں. تو بہرحال کہہ رہے میں ایمان لے آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی باتوں کی تصدیق فرما دی, ایمان لے آیا. تو فرمایا جب کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوئے تو اس جگ میں خود تھا اور مال اتنا تھا کہ ایک مسجد نبوی میں اتنا مال تھا کہ ایک طرف والا آدمی دوسری طرف والے کو نہیں دیکھ سکتا تھا, اور وہ مال کوئی جوتے کپڑے اور چارپائیاں نہیں بلکہ سونا چاندی ہیرے اور جواہرات تھے. اتنا مال. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ مال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک سنت میں کمی نہ لا سکا, ایک مستحب کو نہ چھوڑا سکا. یہ نفع والا بات ہے. ایک مستحب کو کہ جو صحابی رات کو ایک قرآن پڑھتا تھا وہ مکمل ایک قرآن پڑھتا رہا موت تک. ایمان اس کے قرآن میں کوئی کمی نہ لا سکا. کہ جو روزہ رکھتا تھا پورا سال وہ روزہ رکھتا رہا, اس کا یہ مال روزہ نہ چھڑا سکا. کہ اللہ کی نعمتیں آ گئی چلو کھا لو استعمال کر دو, کہ نہیں. کہ جو رات بھر نفلیں پڑھتا تھا وہ رات بھر نفلیں پڑھتا رہا, یہ مال کمی نہ لا سکا, کمی نہ لا سکا. کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج وہ عورت بیت اللہ میں کھڑے ہو کر فرما رہے کہ آج وہ عورت جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہیرا شہر سے چلے گی, آج وہ عورت بیت اللہ کا طواف کر کے چلی گئی. آج وہ عورت بیت اللہ کا طواف کر کے چلی گئی, ایک میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھا. ایسا امن ہم سوچ بھی نہ سکتے کہ ایسا امن راستے میں ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد, کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی یہ تو امن لے کر آئی, محبت لے کر آئی, دنیا بھر کی رحمتیں لے کر آئی. یہ دنیا میں بھی رحمتیں اور آخرت میں ہمیشہ کی عزت, ہمیشہ کی بلندیاں, ہمیشہ کی کامیابیاں. یہ نبی والی زندگی سے ملے گا کہ جس نبی نے 99% طاقت سے کام کیے وہ کام ہم کرنے والے بن جائے. بھائی وہ کام کرنے والے بن جائے. نبی والی زندگی کے پیچھے انعامات رکھی اللہ نے, نبی والی زندگی کے پیچھے رحمتیں اور برکتیں رکھی اللہ رب العزت. کہ ایک سنت حدیث شریف کا مفہوم ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ افضل ہے اللہ کے ایک سنت. کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے کہ کتنے اسباب ہے دنیا میں, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے کہ تو ایک حقیقت ہے کہ جتنے نیک اعمال میں ایک مال دولت کے نیک اعمال ایک سنت سب کے برابر سب سے افضل ثواب ملے گا. ایک سنت ہے کہ ایک سنت جس نے ادا کر دی 100 شہید کا, جو گئے گزرے زمانے میں کہ جب لوگ سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس وقت اگر کوئی میری سنت پر عمل کر لے 100 شہید کا ثواب, 100 شہید کا اجر ہے جو ایک سنت پر عمل کر لے. بھائی اللہ ہم سب کو نصیب و فرمائے کہ نبی والی سنت والی زندگی یہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بنی ہوئی تھی. کہ صحابی بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوا لقمہ گر گیا تو حکم یہ ہے کہ جب لقمہ گر جائے تو اس کو دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ بائیں ہاتھ سے صاف کر کے کھا لو. وہ کھانے لگا تو ساتھ والے نے کوئی نہیں مار دی کہ بادشاہ کا دربار تھا. تب اس نے زور سے کہا کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں, ان کی وجہ سے میں چھوڑ دوں. کہ سمجھدار بے وقوف کون اور سمجھدار, کہ سمجھدار والی زندگی وہ تو نبی والی زندگی ہے, وہ تو نبی والی کہ جو نبی والی زندگی میں چلے گا یہ دنیا کا سمجھدار آدمی ہے. سمجھدار کہ اللہ کے رسول ارشاد میں کہ الکیس من دان نفسہ ہو, دنیا کا دانا آدمی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کس کو, وعمل لما بعد الموت, کہ جو موت کے بعد والی زندگی کی موت سے پہلے تیاری کرتے ہیں. وہ تیاری ہوگی کیسے بھائی کہ موت کے بعد والی زندگی کی موت سے پہلے تیاری کرتے ہیں, موت سے پہلے کہ وہ تیاری ہوگی کیسے, کہ وہ تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلنے کی وجہ سے ہو گئے. بھائی
کہ مرنے کے بعد والی زندگی موت سے پہلے تیاری ہو جائے، موت سے پہلے۔ فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی ملا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، یہ کہتا کہتا دنیا سے چلا گیا۔ اور ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھوسے کا گٹڑا یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے پیسے کا ہے، یہ اتنے کا، وہ یہ کہتا کہتا دنیا سے چلا گیا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف زندگی گزری، مرتے وقت یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، 1000 برس بھی زندہ رہے، اللہ رب العزت کسی گناہ کا مطالبہ نہیں فرمائے کہ 100 سال کا کافر ایک مرتبہ پڑھ لے۔ کلمے کی تو عظمت ہی بڑی ہے کہ مرتے وقت یاد کس کو رہے گا؟ جس نے زندگی میں یاد رکھا، کہ جس نے اس کو زندگی میں یاد رکھا۔ تو ملتان کا ایک ڈاکٹر، وہ نشتر اسپتال تھا، تو وہ کہنے لگا یہ کہ دن میں 100 لاشیں نکلی میرے سامنے، تو وہ نے کلمہ پڑھا 98 بغیر کلمے کے۔ ہے مسلمان کہ صلاحیت لگے لوہے لکڑی مٹی پر مرتے ہوئے کلمہ یاد آ جائے بھائی، تو کلمے پہ صلاحیت لگے گی تو کلمہ یاد آئے گا، کہ کلمے پہ صلاحیت لگے گی اب کلمہ یاد آئے گا مرتے ہوئے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی صلاحیت ہے کلمے کے مطابق لگنے کی توفیق عطا فرما، کہ وہ صحابہ نے لگا کر دکھائی، وہ صحابہ نے لگا کر دکھائی، تابعین نے لگا کر دکھائی۔ رابعہ بصریہ، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی اللہ والی تھی، کہ جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، اب پوچھا کہ کیا گزری، کہ فرشتہ آیا میرے پاس اور آ کر اس نے کہا کہ من ربو کا، تو یہ قیامت میں سوال نہیں ہوگا، یہ تو قبر میں رکھتے ہی سوال ہوگا، یہ قیامت میں نہیں، کہ من ربو کا من نبیو کا مادین ہوگا۔ جتنے ان سوالات کے جواب دے دیے کہ جنت کی طرف اس کی کھڑکی کھول دی جائے گی، ایک کھڑکی کہ اس کے لیے بستر بچھا دیا جائے کہ اس کے یہیں سے جنت شروع ہو گئی، اس کے انعامات یہاں سے شروع۔ اور جس کے سوالات غلط نکل گئے، صلاحیت غلط لگا کر آیا اور پھر اس کے سوالات غلط ہو گئے، تو جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی قیامت آج سے ہی شروع ہو گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو فرشتے نے آ کر پوچھا کہ من ربو کا، تو رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا وہ کہنے لگے کہ تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا پہلے آسمان سے۔ کہ پہلے آسمان کے اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ؟ کہ 500 برس کا، کہ 500 برس کا، کیونکہ تم 500 برس کا فاصلہ طے کر کے آئے، اللہ کی ذات کو نہیں بھولے، اور میں زمین سے ایک بالشت نیچے آئی، کیسے اللہ کی ذات کو بھول سکتے ہو؟ ایک بالشت، کہ کیسے اللہ کی ذات کو بھول سکتے؟ یہ ہے بہترین صلاحیت، اس نے پہچانا نبی والی زندگی کو، کہ نبی والی زندگی ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جس 99% حصہ عقل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیے وہ بہترین کام ہے، وہ بہترین، کہ غزوہ خندق میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں جب جنگ ہوتی تھی تو ہم خندق کھود لیا کرتے تھے اپنے اور کافروں کے درمیان یا دشمن کے درمیان، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اور جب کفار آئے آ کر دیکھا خندق، تو کہنے لگے کہ نہ یہ جنگجو ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان سے پہلے والے جنگجو، اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی کہ جنگ کے سارے طریقے جانتے ہیں، کہ جنگ کے سارے طریقے جانتے، اتنے ذہین، اتنی سمجھ، یہ کہاں سے آ گئی؟ حضرت عمران بن حسین کہتے کہ میرے والد حسین کو میری قوم نے اختیار کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھانے کے لیے بھیج دیا، یہ حسین سعاد کے ساتھ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور سب سے ذہین ترین آدمی سمجھے جاتے تھے اپنی قوم، کفار کی طرف سے آئے تھے قاصد بن کر کہ ایسے سوالات کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بتوں کی طرف نعوذ باللہ آ جائے، ایسے سوالات کرو۔ اس نے کیے، اس نے ایسے ہی سوالات کیے،
تو کہ جب وہ یہ داخل ہوا تو راوی فرماتے ہیں کہ عمران رضی اللہ عنہ پکی اور مخلص صحابی سے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے باپ کے استقبال کے لیے نہ کھڑے ہوئے نہ سلام کا جواب دیا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا کہ جو اللہ اس کے رسول کا نہیں، صحابہ کے نزدیک وہ کسی کا بھی نہیں تھا، وہ کسی کا نہیں۔ کہ آ کر بیٹھ گئے اور آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اکبر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ؟ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ اکبر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ کہ یا رسول اللہ اگر آپ اکبر ہیں تو وہ گمراہ تھے، اگر وہ اکبر تھے تو آپ کیوں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں؟ سوال بڑا عجیب تھا، بڑا عجیب سوال تھا کہ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ سات خداؤں کی عبادت کرتا ہوں۔ کہ کس کس کی؟ کہ ایک آسمانوں پہ اور 6 زمین پہ، 7 خداؤں کی عبادت کرتا ہوں۔ اے حسین جب تمہارا جانور گم ہو جاتا ہے تو کس سے مدد مانگتے ہو؟ کہ آسمان والے سے۔ کہ حسین جب تم راستے سے بھٹک جاتے ہو تو کس سے دعا کرتے ہو؟ کہ آسمان والے سے۔ کہ حسین جب تمہارے کھانے میں کمی آ جاتی ہے تو کس سے مانگتے ہو؟ کہ آسمان والے سے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہر چیز آسمان والے سے مانگتے ہو، عبادت میں 6 اور شریک کر دیے۔ تو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے والد خاموش ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں سمجھتا ہی نہ تھا کہ یہ مجھ سے اس سے بڑے تو میرے بچے ہیں، کہ مجھ سے زیادہ ذہین بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ کہ ایسی ذہانت والے انہوں نے جواب پوچھے مجھ سے کہ میں لاجواب ہو گیا۔ کیا حسین سلام ایمان لے اور سلامتی پا جاؤ گے؟ یا رسول اللہ مجھے تو اپنی قوم سے خطرہ مار ڈالے گی۔ اللہ کے رسول نے دعا بتلا دی، حفاظت کی دعا۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میرے والد نے اسی وقت کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب کلمہ پڑھا کہنے لگے میں اٹھا اور اٹھ کر اپنے والد کے بوسہ دیا اور ان کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے۔ اللہ کے رسول رو پڑے کہ عمران جب یہ والد داخل ہوا تھا تمہارا تو یہ اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، نہ تم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے نہ سلام کا جواب دیا، اور جب یہ اسلام لے آئے تو تم نے والد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میرے والد باہر نکلے تو باہر کفار اس انتظار میں کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول کو لاجواب کر کے واپس آ جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہمارے دین کے مطابق وقت گزاریں گے۔ تو کہنے لگے جب یہ واپس نکلے اور دیکھا کہ ان کا چہرہ کلمہ پڑھتے ہی چمک گیا ہے، کلمہ پڑھتے ہی روشن ہو جاتا تھا کہ شرک نکل گیا، تو وہ سب کے سب چلے گئے کہ یہ عمران بن حسین، کہ حسین تو نعوذ باللہ بددین ہو چکے، یہ تو بددین ہو گئے، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کہ سب سے سمجھدار نبی کی زندگی، کہ نبی والی زندگی تھی کہ جو صحابہ نے اختیار کی، کہ اللہ نے ترقی عزت عطا فرمائی، یہ سب زندگی کے کہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے نکلنے والے جو اعمال تھے اللہ رب العزت نے ان میں کامیابی رکھی، ان میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر لیموں کا ذائقہ ترش تھا تو آج بھی ترش ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین نے سنت پر عمل کر کے جو برکتیں حاصل کی آج بھی وہی برکتیں ہیں، وہی بھی کہ پھلوں اور یہ سبزیوں کا ذائقہ تو بدلا نہیں، کہ سنت کی برکتیں کیسے بدل گئے، کہ وہی برکتیں ہیں، وہی رحمتیں کہ جس میں عطر سے اعمال نکلے، کہ اعمال اب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھلائے کہ ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں اور نماز پڑھی، مختصر سی دعا کی، چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس شخص نے نماز پڑھ کر کیا دعا کی؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا نمک ختم ہو چکا تھا، نمک، تو وہ مانگنے کے لیے ادھر آیا تھا، اس نے نماز پڑھی، نمک اللہ سے مانگا، نمک، اے نبی والی زندگی میں کامیابی۔ تو باہر نکلے کہ یہودی نمک لے کر جا رہا تھا، وہ تھک گیا نمک اٹھا کر، اس نے تھیلا مسجد کے باہر رکھا ہوا تھا۔ جب یہ شخص نکلا کہ میرے گھر تک پہنچا دو، آدھا نمک تیرا آدھا میرا، یہ مزدوری، وہ گھر تک پہنچا دیا۔
تو وہ نمک گھر تک پہنچا دیا اور حاصل ہو گیا. مانگا کس سے؟ اللہ سے. عمل کس کا اختیار کیا؟ نبی والا. نبی والا عمل اختیار کیا. تو مولانا صاحب فرماتے کہ ایک صحابی گھر تشریف لائے اور کھانا طلب کیا، کچھ نہیں تھا. یہ مسجد میں گئے اور مسجد میں عمل کرتے رہے، بیوی گھر میں عمل کرتی رہی. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گھر میں پڑی ہوئی ایک پرانی چکی وہ بغیر بجلی اور پیٹرول کے وہ چل پڑی. تو گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر لیے. یہ صحابی مسجد سے تشریف لائے اور دیکھا کہ چکی چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا ہے. جتنے برتن سے بھرے گئے آٹا ابھی بھی نکل رہا ہے چکی سے. نہ کوئی چلانے والا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی غلہ ڈالنے والا نظر آ رہا ہے. غلہ ہے کہاں؟ کچھ نہیں، آٹا نکل رہا ہے چکی سے. پرانی چکی وہ چل پڑی. جب تندور کی طرف گئے کہ تندور میں لکڑیاں لگائی ہوئی تھی، اس لیے کہ پڑوسیوں کو خبر نہ ہو جائے کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور وہ اپنا کھانا چھوڑ دیں، وہ بھوکے رہیں اور ہمیں وہ کھانا دے دیں. اس نیت سے انہوں نے لکڑیاں لگائی ہوئی تھی کہ ان کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. حالانکہ وہ کہتے کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو جب تندور کی طرف گئے تو دیکھا اس میں بکرے کی چانپیں لگی ہوئی، بکرا ذبح ہی نہیں ہوا. یہ صحابی رسول جب گھر آئے تھے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ گھر میں کچھ نہیں، یہ آٹا بھی نہیں، کہ چل آٹا ہوتا روٹی کھا لیتے، بیوی بھی کھاتے، کہ یہ حقوق کے بہترین جاننے والے ہیں، بہترین حقوق کے جاننے والے تھے کہ گھر والوں کے حقوق اور رزق کے حالات. اب چاہیے یہ تھا کہ بازار کی طرف جاتے مزدوری کرتے، اس مزدوری سے غلہ لیتے. کہ مسجد کی طرف گئے، عقل یہ تسلیم نہیں کرتی. نبی والی زندگی میں اللہ نے کامیابی کیا رکھی ہے؟ فرمایا کہ ایک رزق کا وہ دروازہ ہے کہ پہلے ہم اپنے جسم کو لوہے لکڑی مٹی پر تھکائیں، پھر تھوڑا سا ملے گا، پھر ملے گا. اور ایک ہر شخص کا رزق کا دروازہ اللہ رب العزت نے مخصوص کر رکھا ہے. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بغیر اسباب کے عطا کرتا ہے، بغیر اسباب. تو صحابی نے وہ کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں دن رات بیٹھے رہتے تھے، نہ جانے کس طرف کا حکم فرما دے اللہ کے راستے میں جانا پڑ جائے، اور میں مزدوری میں لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی فوت ہو جائے کہ میں مزدوری میں لگا ہوں کہ نہیں. اتنی بھوک گھر میں شدت کی کہ کئی دن کی بھوک، یہ آٹا نکلا. وہ صحابی فرماتے کہ میں نے چکی کا پاٹ پکڑ لیا، وہ اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک دانہ تھا، ایک دانہ. کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی پریشانی اللہ سے مانگو اللہ ہر پریشانی کو حل. کہ میں نے اللہ سے مانگا تو میرے گھر میں پڑی تھی ایک پرانی چکی، وہ چکی بغیر کسی سبب کے چل پڑی کہ حالانکہ غلہ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو چلانے والا کوئی نہیں. اور ہم نے گھر کے سارے برتن بھر لیے، گھر کے سارے برتن بھر لیے. وہ میرے لیے جائز ہے؟ وہ آٹا، اتنی بھوک اور پیاس اور فاقے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر پوچھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بہترین فطرت کہ ہر عمل میں نبی سے پوچھتے تھے، ہر عمل میں. کہ آج مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم عقلی زندگی میں پھنس گئے کہ جو میری عقل نے کہا وہ کرنا ہے، عقل نہیں. کہ شادیوں میں باپ دادا کے طریقے کو ترجیح دی جاتی ہے، حضرت حسن اور حسین کے حضرت فاطمہ کے طریقے کو ترجیح نہیں دی جاتی، ان کے طریقے کو ترجیح دی جاتی کہ اپنے باپ دادا کے کہ اس کے مطابق نہ کیا تو ہم کیا کہیں. کہ نبی والی زندگی کے بعد میں توبہ کرنے کے کہ سنت کا بھی سارے کے سامنے سنت کیسے اجاگر کریں. تو ایسے حالت میں ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بڑی اچھی عادت تھی کہ جا کر پوچھتے تھے، جا کر پوچھا گیا رسول اللہ ایسے ایسے آٹا نکل پڑا. جب میں نے پکڑا اس کا پاٹ تو ایک دانہ تھا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ تیرے عمل سے اتنا راضی ہوا، اگر تو چکی کا پاٹ نہ پکڑتا وہ قیامت تک چلتی رہتی اور سب لوگ اس سے نفع اٹھاتے.
सब लोग उससे नफा उठाते। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि जब हमने भाई ये बात सुन ली तो अब सुनने के बाद हम ये कहते हैं कि वो तो सहाबा थे। बात सुनने के बाद हम ये कहते हैं वो तो सहाबा थे। तो उन्होंने फरमाया कि नाउज़ बिल्लाह, यही अल्लाह पर बदगुमानी है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अजमाइन के ज़माने में अल्लाह जल्ल शानु के ख़जाने बहुत ज़्यादा थे और अब ख़त्म हो गए। कहा सारी सल्तनत तो अल्लाह की है सारी, कि जिंदगी का तरीका मेरा बदल गया, दिल मेरा बदल गया, मेहनत मेरी बदल गई, और जुबान से लफ्ज ये निकाला कि वो तो सहाबा थे, कि सहाबा रज़ी अल्लाह अजमाइन के ज़माने का लीमों का जायका वो नहीं बदला तो सुन्नत तरीके की बरकत कैसे बदल गई? कि नबी वाली जिंदगी की बरकत बदल जाए, कि अल्लाह जल्ले शानों का खजाना बदल जाए, उसमें कमी आ जाए, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि वो तो सहाबा थे, कि उनकी जिंदगी की सारी सलाहियत लगी अमाल पर, हमारी सलाहियत लगी माल पर, कि हमारा गरीब से गरीब भी 700,000 रुपये कमाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मजदूरी के लिए निकले, 7 खजूरें घर में लेकर आए। इतने ताकतवर आदमी, एक रिवायत का मफ़हूम है कि खैबर की तरफ अल्लाह के रसूल ने जब रवाना किया तो अली ये झंडा लो, अकेला पता नहीं हो रहा था, मैं कल ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता। साहब फरमाते सारी रात नफलों में लगे रहे, सिफारिशों में नहीं, नफलों में, कि अल्लाह दिल में डाल दे अल्लाह के रसूल, मुझे अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। जब सुबह हुई तो फरमाया अली कहाँ है? यार चलो उसकी तो आंख दुख रही है। फरमाया बुलाओ, बुलाया, अपना लुआब दहन आंख पर लगाया, आंख अल्लाह ने पहले से ज्यादा अच्छी कर दी। फरमाया कि अली ये झंडा लो और जाओ खैबर की तरफ, पता करो, जाओ खैबर की तरफ। या रसूलल्लाह क्या करूं मैं? क्या उनके मर्दों को कत्ल कर दूं, उनकी औरतों को बादिये बना लूं, उनके बच्चों को गुलाम और उनके माल को माले गनीमत? अल्लाह के रसूल ने शाह फरमाया नहीं, मेरे मुझ तक ये खबर पहुंचा कि खैबर के पूरे इलाके के किसी एक फर्द ने मेरा लाया हुआ दीन इख्तियार कर लिया, कि मेरा लाया हुआ कलमा पढ़ लिया, कि मेरा लाया हुआ कलमा। तो रिवायात का मफ़हूम है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ऐसे जोश के साथ लश्कर लेकर गए कि अल्लाह उसके रसूल की दुआएं साथ थी, और खैबर के किले का दरवाजा जो काफी दिनों से बंद था वो खोल ही नहीं थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने पकड़ा और एक हाथ से फाड़ कर फेंक दिया। एक रिवायत का मफ़हूम है दोबारा जब वो दरवाजा किला फतह करने के बाद नस्ब किया गया तो 40 आदमियों ने खड़ा किया। फाड़ा कितने ने था? एक हाथ में। इतना ताकतवर आदमी के घर में इतना फाका था कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल घर तशरीफ लाए तो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला रो रहे थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा रो क्यों रहे हैं? या रसूलल्लाह भूख है, ये भूख। हजरत फातिमा के चेहरे का रंग भूख की वजह से बदल चुका कि इतना ताकतवर आदमी अपने घर वालों को 2 वक्त का खाना पका कर नहीं दे सकता था कि रोटी कमा लेता। ताकत कितनी थी कि 7 खजूरें ये लेकर आए कि फजर की नमाज में सूरह काफ पढ़ते थे, सारी रात नफलों में। फरमाया गर्मी का रोजा मुझे पसंद है। हज़रत अली फरमाते कि गर्मी का रोजा मुझे पसंद है, कि उनकी सलाहियत लगी अमाल पर, हमारी सलाहियत लगी माल पर, कि हमारे जमाने का आज मजदूर इतना ताकतवर, इतना ज़हीन हो गया कि वो 700 और 1000 रुपया लेकर आ रहा, और इतना ताकतवर हज़रत अली रज़ी अल्लाह जाते, वो अल्लाह के रसूल के खलीफा, और वो इतने कमजोर थे कि 7 खजूरें लेकर आई, कि 7 खजूरें, कि दुनिया की जिंदगी ये तो गुजर जाएगी, आखिरत की जिंदगी ये वो नहीं गुजर सकती, कि वो नहीं। इतना ताकतवर आदमी के एक हाथ से खैबर का दरवाजा फाड़ दिया, क्या घर वालों को ये खाना कमाकर लाकर नहीं दे सकता था? कि दे सकता था, जानता था कि ये मुशक्कत एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत की मुशक्कत वो कभी खत्म नहीं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, कि नबी वाली जिंदगी ये हमारी समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए हमारी, कि ये अमाल बतलाए,
کہ رحمتیں اور برکتیں وہ نبی والی زندگی میں، کہ آپ علیہ السلام والی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، ہمیشہ ہمیشہ۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے 2 نفل، کہ تہجد کے 2 نفل دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ افضل ہے۔ مولانا احسان صاحب فرماتے رائی گڑھ والے، انہوں نے فرمایا جو ہر رات تہجد پڑھتا ہے، ہر رات چاہے 2 نفل ہی پڑھ لے، فرمایا جو ہر رات تہجد پڑھتا ہے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک کہ اپنا ولی نہ بنا لے۔ 2 نفل کہ تہجد کے امام مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کو جب یہ کہا کہ جس عورت کی تم جنت کی تعریف کر رہے ہو ملے گی کیسے، کہ وہ مشک و عنبر سے بنائی گئی ہے اور زعفران کی ٹہنیوں میں وہ کھیلتی ہے، ایک انگلی اگر آسمان سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ختم، مردہ سے بات کر لے تو وہ زندہ ہو جائے، سمندر میں تھوک ڈال دے تو شہد بن جائے، کہ جب وہ چلتی ہے تو اس کے پائل کی 1 لاکھ جھنکار ملے گی کیسے، اس کی قیمت کیا ہے؟ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کہ اس کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس ہے۔ کہ کیا قیمت ہے؟ فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جائے تو اللہ جل شانہ کے لیے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ لینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور جب تم کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، 2 رکعت نفل۔ ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس ہے۔ کہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ 20 برس کے عرصہ میں، شیخ الحدیث مولانا صدر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے کہ 20 برس کے عرصہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور اس کے اذان دینے سے پہلے ہی 5 وقت کی نماز میں مسجد میں پہلے میں اس سے موجود رہا ہوں۔ مؤذن کی اذان دینے سے پہلے، امام سے پہلے آ جانا، یہ بڑا کمال ہے بھائی، کہ ہم پہنچتے اس وقت ہے کہ جب ہمارے سینوں میں دنیا کی پوری محبت خوشی بھی ہوتی ہے اور وہ کھڑے ہو کر اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بھی جماعت سے پڑھ لیا جائے، کہ اگر ہم جماعت میں آ گئے اور وہ بھی جماعت سے پڑھ لیا جائے، حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ رب العزت امام کو دیکھتے، پہلی صف کو دیکھتے، پہلی صف کے بعد دوسری تیسری، پورے مجمع کو دیکھتے ہیں کہ کس کس کی توجہ اللہ جل شانہ کی طرف ہے۔ اگر سارے مجمع کی توجہ دنیا کی طرف ہے، اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ قبول فرما لیتے ہیں، کہ جماعت کی نماز کے ساتھ تو تھے، قبول فرما لیتے ہیں۔ میں 20 برس کے عرصے میں اللہ کے رسول فرمایا جو 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے اللہ 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک نفاق سے بری، دوسرا جہنم سے چھٹکارا 40 دن۔ وہ فرماتے ہیں میں نے 20 سال مؤذن سے پہلے آ جاتا ہے، گرمی سردی بارش اندھیری، غمی خوشی نہ روک سکی، کوئی طاقت نہ روک سکی، 20 سال تک مسجد میں۔ کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے، فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد ان کی جب سے بالغ ہوئے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، کہ تہجد جب سے بالغ ہوئے سفر میں اور گھر میں کبھی نہیں چھوٹی، تہجد کبھی نہیں چھوٹی۔ جب وضو کرتے تو چہرے کا درد رنگ ہو جاتا، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے بدن پر کپکپی آ جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کی کیفیت کیسے ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ تو فرمایا ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، یہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، تو یہ نماز میں پڑھتے رہے، تو لوگوں نے دوڑ کر آگ بجھائی، بجھ گئی، آگ بجھ گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، تہجد کبھی سفر یا حضر میں ناکا نہیں ہوا، کبھی نہیں چھوٹے، اس کے باوجود پریشانی کیوں آ گئی؟ آگ کہاں سے لگی ہے؟ نماز میں ہی کھڑے تھے، آگ لگ گئی، لوگوں نے بجھائی، لوگوں نے چل پھر کر آگ بجھائی، دوڑ کر آگ میں بجھائی، نہ جانے کہاں سے، کہ اس وقت یہ موٹریں تو نہیں تھی کہ آگ بجھا دیں۔ اطمینان سے نماز پڑھی،
سلام پھیرا، لوگوں کا مجمع دیکھا کہ خیریت؟ میں حضرت آپ کو پتہ نہ چلا؟ اتنا شور شرابہ اور یہ آگ، گھر تو جل چلا تھا، گھر تو جل چلا تھا کہ زبان ہلانے والوں نے ہلائی، جیسے آج کہہ دیتے ہیں کہ اس کی نماز نے اس کو کیا نفع دیا، اس کی نماز نے اس کو کیا نفع دیا، اس کی تبلیغ نے اس کو کیا نفع دیا۔ زبان کہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے، جس کو اللہ رب العزت پسند ہو اور اس کو اللہ رب العزت اپنے نبی والی زندگی نصیب فرما دے تو نبیوں کی طرح سب سے زیادہ پریشانی بھی اس پر آتی ہے۔ جو نبیوں والی زندگی کے جتنا قریب ہوگا سب سے زیادہ پریشانی اتنی ہے، اتنی کہ صحابی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت، اللہ کے رسول نے فرمایا سوچ کر کہو کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا سوچ کر کہو۔ تیسری مرتبہ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو میں پھر تیار ہو جاؤ، کس لیے کہ کھانا پکا پکایا آئے گا، تو میں نہیں، اب تمہاری طرف مشقتیں ایسی آئے گی جیسے پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو ایسے مشقتیں آئیں گی کہ جیسے پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے۔ تو کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کہا کہ حضرت گھر تو جل چلا تھا، انہوں نے عجیب جواب دیا، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آگ تھی، یہ ایسی یہ کوئی آگ تھی جس کو بجھانے کے لیے تم دوڑے، یہ ہلکی پھلکی یہ کوئی آگ تھی جس کو بجھانے کے لیے تم دوڑے، میں تو اس آگ کی فکر میں تھا جو دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اگر جہنم کی آگ کا آدمی دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے کہ جہنمی آدمی اگر 1,00,000 آدمیوں کے درمیان رکھا جائے، حدیث شریف کا مفہوم ہے جب وہ سانس لے تو وہ 1,00,000 کے 1,00,000 ختم، اس آگ کی فکر میں تھا، یہ کوئی آگ تھی۔ سب واپس چلے گئے، اتنا خوف اللہ کا کہ شکوہ ہی نہیں زبان پر کہ یہ اللہ نماز پڑھ رہا تھا، لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ تیری نماز میں کیا نفع دیا، اتنا خوف اللہ کا کہ زبان پر شکوہ ہی نہیں آیا۔ تو میں کہتا ہوں تعجب ہے مجھے اس شخص پر جو کل تک ناپاک نطفہ تھا، امام زین العابدین رحمۃ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر جو کل تک ناپاک نطفہ کل کو پھر مردار ہو جائے گا، نطفہ بھی ناپاک اور مردار بھی ناپاک، اس کو غسل دے کر قبر میں داخل کرو پاک کر کے۔ تو میں لوگ ہمیشہ فنا ہونے والے گھر کی تو فکر کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر ہی نہیں کرتے کہ فنا ہونے والے گھر کی، یہاں والے گھر کی اتنی فکر کرتے کہ ہر چیز کی سیٹنگ، ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر ہی نہیں کرتے، حالانکہ جانتے ہیں کہ میرے کپڑے کی میرے جوتے کی گارنٹی ہے 2-4 سال چلے گا، میرا مکان 50-60 سال چلے گا، یہ جسم کتنے عرصہ چلے گا بھائی 1 سیکنڈ کی گارنٹی کہ یہ اسباب کس کے لیے جمع کیا، جسم کے لیے، جسم جا کہاں رہا ہے، آخرت کی طرف، کہ آخرت کی طرف جا رہا ہے، یہ جسم تو آخرت کی طرف جا رہا ہے، کہ دنیا کے اسباب تو جمع کیے تھے اس وجہ سے کہ جسم کو راحت ملے، جسم کی تو گارنٹی نہیں، اسباب کی گارنٹی ہے، کہ اسباب کی گارنٹی ہے، جسم کی تو ہے ہی نہیں، کہ جہاں اللہ گارنٹی دے رہا ہے وہاں والے اعمال۔ تو شیخ الحدیث مولانا ذکر احمد فرماتے ہیں کہ اب ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فارغ تھے کہ 1,000 رکعت نفل پڑھتے تھے، وہ تہجد کبھی نہیں چھوٹی، قرآن کی تلاوت اس کے علاوہ، اللہ کا ذکر اس کے علاوہ، کہ ہو سکتا تھا یہ فارغ ہو، کہ دنیاوی کوئی مشغلہ ہی نہ ہو۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ تاجر اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تجارت کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 100 گھرانے ایسے نکلے، 100 گھر جن کا گزارا امام زین العابدین کی عنایت پر ہو رہا تھا، 100 گھر نکلے، بڑے سے بڑا سرمایہ دار بھی 10 گھروں کو نہیں چلا سکتا کہ محلے کے 10 گھروں میں کچھ راشن پہنچا دے، 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے اتنے بڑے تاجر کہ اپنے رشتہ داروں میں کتنا پہنچاتے ہوں گے اور اللہ نے گھر میں کتنا دیا ہوگا۔ کمال کی بات یہ کہ اتنا زیادہ مال ان کے ایک نفل میں کمی نہ لا سکا،
آج میرا تھوڑا سا مال میری فرض نماز میں، میری جماعت کی نماز میں، میری تہجد میں کمی لے آتا ہے، تھوڑا سا مال، یہ تھوڑا سا کہ 10 افراد گھر میں آ جائیں، یا گھر میں بھی اپنی بہن یا اپنے ہی کوئی بھائی آ جائیں تو پریشانی ہو جاتی، جائے گا کب؟ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، گھر میں کتنا اللہ نے دیا ہوگا، رشتہ داروں میں کتنا تقسیم کرتے ہوں گے، کہ اتنا مال ان کی کسی سنت کو نہ چھڑا سکا۔ یہ نفع والا مال ہے، یہ راحت والا مال ہے، دنیا میں بھی اس کا نفع، آخرت میں بھی نفع ہے، کہ دنیا میں بھی یہ تھوڑا سا مال وقت پر 3 دن نہیں لگنے دیتا، تھوڑا سا مال کہ تبلیغ کا 10واں حصہ ہر چیز میں مانگا جا رہا ہے، یہ تھوڑا سا مال 10واں حصہ نہیں لگنے دیتا، یہ تھوڑا سا کہ میرے مال سے کتنے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، دیکھو تو صحیح ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سفر میں تو کسی سائل نے سوال کر لیا، فرمایا کہ جو کچھ ہے دے دو، تو راوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 درہم سے اس کو دے دیے، میں کچھ اور بھی رکھے، میں جی 5-6 ہزار درہم اور وہ بھی دے دو، فقیر کو دیا، وہ بوجھ کو اٹھا نہ سکا، رو پڑا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم سفر میں ہیں، اس کمی کی معذرت چاہتے ہیں، تیرے سوال کا جو مجھ پر حق ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو یہی لے کر مجھے معذور سمجھ، مجھے معاف کر دے، اگر میں مقام پہ ہوتا تو تیرے سوال کا حق ادا کر دیتا۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس پر نہیں رو رہا، اس پر میں نہیں رو رہا، کس بات پر رو رہا؟ تو میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ تیرے کرم سے کتنی زمین کھانا کھا رہی ہے۔ سفر میں یہ حالت کہ سفر میں آدمی سامان سمیٹ کر رکھتا ہے، اسباب سمیٹتا ہے، پیسے سمیٹتا ہے کہ ہزاروں ضرورتیں پڑ سکتی ہیں، سب کچھ دے دیا کہ مقام پہ تیرے سخاوت کیسی ہوگی کہ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ تیرے کرم سے کتنی زمین کھانا کھائے، اتنا مال ان کی ایک سنت میں کبھی نہ لا سکا، ایک نفل میں کبھی نہ لا سکا۔ بھائی یہ نفع والا مال کہ یہ راحت والا مال ہے، عزتوں والا، برکتوں والا مال ہے۔ اللہ ہمیں یہ زندگی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں یہ زندگی نصیب فرما دے۔ صحابہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان کی آواز آتی تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو جاتی، چادر تر ہو جاتی، رو رو اور بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ اب لوگ عرض کرتے کہ حضرت ہم نے بھی اذان سنی، آپ نے بھی اذان سنی، ہمارے دلوں پر تو کچھ اثر نہیں ہوا، آپ اس قدر گھبرا گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ مؤذن نے کیا کہا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ مؤذن نے کیا کہا، اگر پتہ چل جاتا تو راحت و آرام سے محروم ہو جاتے، نیند اڑ جاتی، تو پتہ ہی نہیں چلا بھائی کہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں، چیزوں کی عظمت دل میں، جس کی وجہ سے مسجد تک نہ آ سکے بھائی، مسجد تک۔ ایک مشہور روایت اللہ کبھی پیشی با فرمائے کہ ایک لوہار کی عادت تھی کہ جب اذان ہوتی تو اپنا ہتھوڑا جو تھا وہ پیچھے ہوتا تو وہ پیچھے ہی پھینک دیتا تھا، لوہے پر نہ مارتا۔ ایک مرتبہ اذان کے دوران اس نے لوہے پر مار دیا کہ اگر نہیں مارا تو لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا، نہیں مارا لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر مار دیا لوہے پر تو یہ برابر ہو جائے گا، نفع زیادہ ملے گا، ضروریات زیادہ پوری ہو جائیں گی۔ نماز کس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ تھوڑا سا اور نفع مل جائے تاکہ میری ضروریات پوری ہو جائے، اس وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں، نفع دل میں آیا اس کے، نفع۔ تو راوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوہار اب وہ ایک ہتھوڑا مار کر رکھ کر پانی لینے کے لیے کنویں پر گیا، تو جب ڈول ڈالا تو ڈول پہلے سے زیادہ وزنی تھا، اس نے کھینچا تو ڈول ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا، ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ نفع چاہیے نا، لے نفع، نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں کہ اللہ کی، اگر اللہ کے ہاتھ دنیا کے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ کہ نافرمان کو اللہ کی نعمت ملے کچھ نہ ملتی، کہ نافرمان سے تو نعمت چھین لی جاتی ہے، کہ اللہ یہ اپنا کرم فرما رہا ہے، رحم فرما رہا ہے کہ نافرمان کو بھی دے رہا ہے، ایسا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ تو نفع چاہیے
کہ وہ ڈول ہیرے و جواہرات سے بھرا ہوا آیا، سمجھدار تھا، ڈول پھینک دیا، سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ مجھے تو وضو کے لیے پانی چاہیے، غلطی ہو گئی کہ جو میں نے وہ ایک ہتھوڑا زیادہ مار دیا، کہ غلطی ہو گئی، معافی مانگی۔ اب ڈول ڈالا، پانی کا بھرا ہوا ہے، اب پانی کا بھرا ہوا ہے کہ ضرورت کی زندگی وہ بہتر ہے زیادہ بات کی ضرورت تھی۔ وہ دوبارہ پانی سے بھرا ہوا آیا کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چار عوامل عناصر کی طرف اشارہ کیا اس نے، 4 مرتبہ اللہ کا نام لے کر، ہوا، مٹی، آگ اور پانی، کہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے یا بنا رہا ہے۔ تو میں چاروں چیزیں چھوٹی، اللہ کی ذات بڑی، آج اللہ کی طرف۔ اب جس نے نہیں چھوڑا اپنے شعبے کو، جس نے اپنے شعبے کو نہیں چھوڑا تو اس کے نزدیک کیا چیز بڑی بنی، کیا چیز نفع والی بنی، کیا چیز کامیابی والی بنی۔ اپنے نفع کو چھوڑ کر مسجد تک نہ آ سکا بھائی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف گیا، یہ ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ ہر قدم پر ایک گناہ معاف اور ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک درجہ اس کا بلند کیا جا رہا ہے۔ وہاں جو کثرت سے مسجد کی طرف جائے ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا کہ یا اللہ پڑوسیوں سے کیا مراد؟ کیا آپ تو پڑوس سے پاک ہے؟ پڑوس تو برابری والے کو کہتے ہیں کہ پڑوسی سے کیا مراد؟ تو ارشاد ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے تھے یہ اللہ کے پڑوسی ہیں، کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن مسجدوں کو حکم ہوگا جاؤ جنت کا ٹکڑا بن جاؤ، رکی رہیں گے یا اللہ جب تک ہمارے آباد کرنے والے ہمارے اندر نہ آ جائے اس وقت تک جنت میں نہیں۔ وہ جو رکوع سجدہ تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، وہ مسجد میں آئیں گے پھر مسجد جنت کا حصہ بنے گی، ان کو لے کر جائیں گے۔ یہ اپنے آباد کرنے والوں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ وہ گھروں کی آبادی سے مراد کیا ہے کہ بھائی دل کی راحت اور سکون، تھوڑے پر استغنا، یہ گھروں کی آبادی کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے، کہ اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ میں جو مسجد میں آ گیا اور باوضو بیٹھ گیا، نہ یہ ذکر کر رہا نہ تلاوت نہ نفل، جب تک یہ بیٹھا ہے فرشتے اس کے نیک اعمال لکھ رہے ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں کہ باوضو آ کر مسجد میں بیٹھ گئے۔ میں اگر ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹھا رہا گویا کہ فرض نماز میں ہی رہا، فرض نماز کا ثواب لکھا جاتا۔ اتنا اجر کیا اتنا اجر؟ یا رسول اللہ سب سے بدترین جگہ دنیا میں فرمایا بازار کا، یا رسول اللہ سب سے بہترین جگہ دنیا میں فرمایا مسجدیں۔ تو بھائی مسجدیں بہترین جگہ اگر سے چھت ہی نہ ہو، دنیا میں بہترین جگہ اللہ کے ہاں یہ مسجدیں۔ امت کا بہت بڑا حصہ بھائی، امت کا بہت بڑا طبقہ وہ مسجدوں سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، اور اس کے مسجد سے دور رہنے کی وجہ سے اس کی اپنی ذات کو نقصان نہیں۔ اللہ کے رسول پہلے سے ارشاد فرما گئے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں کی برکت ختم کر دیتی، اس کی اپنی ذات کو نقصان نہیں صرف کہ امت کا بہت بڑا طبقہ کہ 95% حصہ مسجدوں سے دور ہے۔ جماعتیں جا کر کارگزاریاں سناتی ہیں کہ کسی شخص کو لے کر آئے، اس نے خود اقرار کیا کہ 27 سال کے بعد مسجد میں آیا، 14 سال کے بعد مسجد میں آیا، 30 سال کے بعد مسلمان ہے، باپ دادا مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے کہ اپنے عبادت خانے میں اتنی دیر سے، اتنی فضیلت والا، اتنی عظمت والا گھر اور اتنی دیر سے بھائی۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ جب مسلمان 51% نمازی ہو جائے گا، اب اس کا عروج شروع ہے کہ دنیا میں اس کا عروج ہوگا کہ زمین پر تو جتنا زیادہ سجدہ کیا جائے گا، جتنا زیادہ زمین پر سجدہ ہوگا، اللہ کی ذات اتنی زیادہ راضی ہوگی اور زمین سے اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں نکلیں گی۔ تھوڑے وقت میں اللہ زیادہ روزی دے دے گا، اور جب زمین پر ہم سجدہ ہی کم کر دیں گے کہ مساجد میں سجدہ کم کیا جائے تو زمین نے اپنی برکتیں کھینچ لی،